أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہیں. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں پر آنا، اتنے صبر کے ساتھ بیٹھنا، اتنے صبر کا مظاہرہ کرنا، قرآن پر غور و فکر کرنا، ہم سے یہ سب قبول فرمائے اور ہم کو بہترین چنے ہوئے ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں. اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. بہت ہی خوبصورت نیتوں کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت ارادوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پر نظریں لگاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے دل کو، دماغ کو، تمام تر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان سب کو الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہوئے ہم پھر سے آج کی کلاس میں حاضر ہیں، شامل ہیں. الحمدللہ. اور دیکھیں کہ کتنا ہی پیار کا یہ سفر ہے، کتنی محبت کا یہ سفر ہے جو کہ ہمیں کس سے جوڑ رہا ہے، جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے، ہمیں ہمارے سب سے بہترین دوست اس قرآن سے جوڑ رہا ہے. اچھا تو مجھے سب یہاں پر ذرا بتائیں، چلیں سارے سسٹرز نے ایک چیز یہاں پر مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ سب نے لکھنا ہے کہ قرآن کے ساتھ دوستی محسوس ہو رہی ہے؟ کسے کسے لگ رہا ہے کہ یہ قرآن ہمارا بہترین دوست بن رہا ہے؟ الحمدللہ. کسے کسے لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تبدیلیاں آ رہی ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ایسا لگ رہا ہے نا کہ آپ یہاں پر نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نا کل والے لیکچر میں ہم اس پہ باقاعدہ بات کریں گے. آپ لکھیں یہاں پر کہ قرآن سے آپ کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے. ابھی تک ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، چلیں کون سی آج آیت نمبر پر آ چکے ہیں؟ آج تو ہماری 47 شروع ہے نا، تو 46 تک ہم آیات کو پڑھ چکے ہیں اور ہم نے کتنا کچھ جان لیا. الحمدللہ. ہمیں کیا لگتا ہے ہم نے بہت کچھ جان لیا. ابھی تو آگے قرآن اتنا کچھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن سے بتانے والے ہیں کہ ہم حیران رہ جائیں گے. اچھا تو ہم کون سی آیت کرنے لگے ہیں آج؟ تو جی آج ہم کوئی آیت نہیں پڑھیں گے، بلکہ آج ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 47 سے لے کے 59 تک کا خلاصہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور کون سا علم جو ہے ہم لوگ لے رہے ہیں. اور ہم یہ سارے موضوع ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہر رکوع کا ایک چیپٹر ہے، ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ چھوٹی سی، یہ تو ہم بہت مختصر سی بات کرتے ہیں نا، لیکن دیکھیں کہ یہ بہت گہری باتیں ہوتی ہیں. تو آج کا موضوع لکھ لیں، آیت نمبر 47 سے لے کے 59 تک کا، کہ ماضی کے مسلمانوں یعنی کہ یہود سے خطاب دوئم ہے. یہاں پر دوسرا خطاب ہے. آیت نمبر پیچھے سے ہم نے 40 سے لے کے 46 تک پہلا خطاب دیکھا تھا، پہلی پکار دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اے امت مسلمہ، تم سے پہلے کے جو مسلمان تھے میں تمہیں ان سے تھوڑا سا ان کا تعارف کرواتا ہوں. کیوں؟ تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت کے راستوں پر تمہارے لیے چلنا آسانی کا باعث بن جائے. الحمدللہ ہم نے دیکھ لیے کہ 4 گروہوں پہ بھی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے پر بھی بات ہو گئی. ہم کوئی بندروں کی اولاد نہیں ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں. فضیلتیں کیا دی گئیں اس پہ بھی ہم نے بات کر لی. اب ماضی کے مسلمانوں یعنی کہ یہود سے خطاب دوئم ہے.
تو یہاں پر کچھ خاص پوائنٹس آپ کو بتاؤں گی، آپ نے نوٹ کرنے ہیں تاکہ اس رکوع کی اور آیات کی روشنی میں آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو لکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے بعد فضیلت کی بات کی ہے۔ پہلے پیچھے کیا بات ہوئی؟ نعمتوں کی بات ہوئی۔ اب سے کیا بات ہوگی؟ فضیلت کی بات ہوگی۔ پچھلے سبق میں بنی اسرائیل کو دی گئی نعمتوں پر بات کی گئی تھی۔ آج ہم یہود کو دی گئی فضیلت پر بات کریں گے۔ غور و فکر کریں کہ کیا ہمیں بھی یہ فضیلت دی گئی ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، گھر کی نعمت دی، میاں بیوی کا ایک رشتہ دیا، بہن بھائیوں کے رشتے دیے، ماں باپ عطا کیے، کھانے کو رزق دیا، گاڑی دی، بنگلہ دی، جو بھی نعمتیں ہیں لکھیں اپنے۔ آج آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے جس میں لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی۔ انشاءاللہ باقی آیات کی روشنی میں ہم چلیں گے کیونکہ یہ آیات ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے عمل کی بات تھی کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، لیکن بنی اسرائیل کے علماء نے جب اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تھی تو ایک بڑی تبدیلی یہ کی تھی کہ آخرت کا تصور تورات میں سے نکال دیا تھا، اور جنت کا تعلق انہوں نے کس چیز سے قائم کیا تھا؟ فلسطین سے جوڑ لیا تھا۔ آج بھی وہ فلسطین کو لینڈ آف ریور آف ملک اینڈ ہنی کہتے ہیں۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اب اگر کسی پکڑ کا ڈر ہی نہ ہو تو کون نیکی اور بدی میں فرق کرے گا؟ جب کسی قوم کا عقیدہ آخرت بگڑتا ہے نا تو لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہود سودی کاروبار کرتے اور پھر کہتے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ نوٹ کریں پہلی بات، کیا یہ بگاڑ ہم میں تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے نافذ کیے ہوئے قانون کو، حدود کو پامال کرتے جائیں، ہر برائی ہم کریں اور کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور سفارش کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ دوسری بات یہ کہ امیر یہودی جو مرضی کرتے پھرے، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر کوئی غریب جرم کر بیٹھتا تو اس کو سزا ملتی، اور بعض اوقات تو مالک جرم کرتے اور ان کی سزا غلام کو بھگتنی پڑتی۔ اس طرح ایک اور غلط عقیدہ تیسرا ان کا یہ بھی تھا کہ جب کوئی یہودی بزرگ مر جاتا تو وہ یہ کہتے کہ اس مرے ہوئے شخص کا رابطہ اب اللہ تعالیٰ سے ہو گیا ہے، اب وہ جو کہے گا اللہ اس کی ضرور سنے گا۔ یہ عقیدہ کس میں تھا؟ بہت غور و فکر کا نقطہ ہے، یہ عقیدہ یہود میں تھا اور یہ آج بھی ان میں موجود ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب ہمارا یہ کوئی بزرگ مر جاتا ہے جس کے پاس کچھ علم ہوتا ہے تو اس کا رابطہ کس سے؟ ان کے گاڈ سے، ان کے جو بھی وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، اگر کسی بچے کو پتا ہو کہ کوئی امتحان نہیں ہے یا ان کو بغیر پڑھے سفارش سے پاس کر دیا جائے گا تو کتنے بچے اسکول جائیں گے؟ یہاں پر بنی اسرائیل کی 40 سال سے زائد ہسٹری پر بات کی گئی ہے۔ پچھلے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کی انبیاء پر بات کی گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل عبداللہ تھا، اس لیے ان کو یہود یعنی کہ بنی اسرائیل کے نام سے خطاب کیا گیا۔ سورہ یوسف میں ہم اس کی پوری تفصیل پڑھیں گے کہ کیسے بنی اسرائیل کنعان سے مصر میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو وہاں سیٹل کیا جو تقریباً 65 لوگ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تخت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو یہ شاہی خاندان غلام بن گیا، اسے محنت کی عادت نہیں تھی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ ان پر لوگ قابض ہو گئے۔ وہاں 2 لوگوں کا نام ملتا ہے تاریخ میں، رامسیس اور دوسرا منفتح۔ یہود قوم قبطیوں فرعونیوں کے غلام بن گئی۔ یہ بادشاہ تھے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ فرعون نے ان یہود سے کام لینا شروع کر دیا۔ فرعون کی غلامی میں یہود رہنے لگے،
تو فرعون کو خواب آیا کہ انہیں غلاموں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کے لیے خطرہ ہوگا، اس کے تخت کو الٹنے والا ہوگا۔ اس نے کہا کہ سب لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کی نسل ختم ہونے لگی تھی، تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ 1 سال لڑکا قتل کیا کرو اور 1 سال قتل نہ کرو۔ جس سال قتل نہیں کرتے تھے اس سال میں ہارون پیدا ہوئے۔ یہ قید، تنگی اور بہت غلامی کا دور تھا بنی اسرائیل پر۔ یہود نے اللہ کی پکار اور مدد مانگی، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ پھر قتل والے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو چھپا لیا۔ اب ہوتا یہ کہ جب سپاہی بچے کو چیک کرنے کے لیے آتے تو ان کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈال دیتی اور رسی باندھ دیتی۔ ایک دن سپاہی آئے تو وہ رسی باندھنا بھول گئیں اور ٹوکری بہتے بہتے فرعون کے محل کے پاس چلی گئی۔ یہ بھی ایک اللہ کے حکم سے تھا۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ وہاں سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اٹھا لیا۔ ان کو موسیٰ علیہ السلام پر پیار آیا اور انہوں نے فرعون سے اجازت لے کر بچے کو محل میں رکھ لیا۔ محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے لگی، محل میں پلے بڑھے، لیکن پھر ایک واقعے کی وجہ سے جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے آپ کو مدین جانا پڑا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو آپ کو وحی کی گئی اور نبوت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں اور اپنی قوم کی اصلاح کریں۔ یہاں پر ایک بات لکھیں، ایک جملہ لکھیں، وہ کیا کہ ہر نبی کے آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں کچھ علم جسے میں اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس پسی ہوئی قوم کی مدد کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں خود کو نا آپ اسی دور میں لے کے جائیں، سوچیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، بڑے ہوئے، کیسا بچپن گزرا، اب جوان ہوئے، بیوی ساتھ میں ہے، بچے ساتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی کر دی، نبوت بھی مل گئی ہے، وحی کر دی گئی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ایک پسی ہوئی قوم کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا ٹارگٹ کون ہے؟ فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ایک لیڈر بنے، پھر پیار اور محبت سے اور نرمی سے سمجھایا۔ فرعون ایک ظالم حکمران تھا، فرعون نے اللہ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دے، انہیں آزاد کر دے، لیکن وہ ان مفت کے غلاموں کو کیسے جانے دیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر بنی اسرائیل نے اپنے گھر سمندر کے کنارے بنا لیے اور گھروں کو قبلہ رخ بنا لیا۔ اب ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہوا۔ فرعون کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ اب آگے سمندر اور پیچھے دشمن۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضرب کلیم سے اللہ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا۔ یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ابھی تو بنی اسرائیل کے لوگ ایک پسی ہوئی قوم ہے نا، دیکھیں دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، کوئی نبی آ جائے، کوئی ایسا انسان ہمیں کوئی مل جائے جو ہمیں فرعون سے آزادی دلوا دے۔ لیکن اب آزادی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا رویہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ لاکھوں لوگ آگے اور پیچھے فوج تھی۔ ادھر سے آخری بندہ اندر سمندر کے اندر پیر رکھ رہا ہے اور ادھر سے آخری بندہ باہر نکل رہا ہے، تو سمندری راستہ بند ہو گیا۔ تمام اسرائیلی بچ گئے اور فرعونی ڈوب گئے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کریں اور لکھیں کہ یاد رکھیں اللہ کی قدرت سے کیسے ایک ناممکن کام ہو گیا۔ غور و فکر کریں اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہی کہے۔ کیا کہے؟ اچھا ہم غور کریں کیا ہوتا ہے، nothing is impossible، لیکن اس کے اندر لکھے ہوئے کبھی I am possible کو دیکھ لیں بس۔
یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بس زندہ رکھیں۔ اب چاہیے کیا تھا کہ اسرائیلیوں کو تو نجات مل گئی تھی، فرعونیوں سے، غلامی میں تھے، ایک پسے ہوئے تھے، لیکن آگے سے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے کہ شکر ادا کرنے کے کہ ہمیں غلامی سے آزادی ملی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ ان کے تیور بدل گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل شکر کرتے کہ کل کے غلام آزاد ہو چکے تھے، لیکن کیونکہ یہاں پر جملہ بہت نوٹ کرنے والا ہے، خاص کر ہم پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ کافی عرصہ غلامی میں رہ چکے تھے تو عادات بدل چکی تھیں، ڈھیلے ہو چکے تھے، سستیاں پڑ چکی تھیں، غلام بن 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 کے نا وہ کیا ہو گئے تھے، اپنے دماغ سن کر لیے تھے انہوں نے، عقل و فہم جاتا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ٹارگٹ یہاں پر اچیو کر کے آ رہے ہیں، پہلا مشن مکمل ہوا ہے، مصر سے شام پہنچ گئے ہیں، سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، شام میں اس دوران عمالقہ قوم کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب کیا چاہیے تھا بنی اسرائیل کو کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور کیا کہتے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے ایک رہبر ہیں، ایک لیڈر ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اب جہاد میں، سفر میں ساتھ ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس قوم سے جہاد کرتے، اللہ سے مدد مانگتے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور بزدلی دکھائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا تو کیا بولے؟ ان کا جملہ قرآن میں آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بڑی مشکلوں سے سمندر پار کر کے آئے ہیں۔ ہاں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، حالانکہ اللہ نے ان سے فتح کا وعدہ کیا تھا، ان کو ان کا وطن واپس مل جاتا، لیکن ان کی بزدلی کی وجہ سے یہ مزید آزمائشوں میں پڑے۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور نافرمانی کی وجہ سے یہ اپنا وطن واپس نہ لے سکے۔ اس نافرمانی کی سزا کے طور پر یہ اسی سمندر کے کنارے کے علاقوں میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ علاقہ طیق کہلایا، یعنی کہ صحرائی علاقہ تھا۔ وادی سینا میں غلام نسل ختم ہوئی اور نئی نسل تربیت ہوئی۔ اب اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ایک نسل ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بحثیں چلتی رہیں، مقابلے بازیاں چلتی رہیں، ان کی بحث ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ وہ ہم جیسے جیسے ان آیات کو پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نسل دوسری اٹھی، جس میں سے یوشع بن نون، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھے، وہ اٹھے، انہوں نے لیڈ کیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہنوئی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے یاد رکھیں ان لوگوں کو چنتا ہے جو اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس وقت کے جو نوجوان بچے تھے نا، وہ ان کے سائے میں تربیت پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں غور و فکر کی دعوت دیں گے ان آیات میں۔ تو یہ بچے جو ان کی صحبت میں پلے بڑے، ان بچوں میں صحرائی محنت اور جہاد والی زندگی پروان چڑھنے لگی۔ ان بچوں نے اپنے بڑوں کو پستے ہوئے دیکھا تھا، غلامی میں دیکھا تھا۔ آج غور کر لیں، جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے ملکوں کے حال کو، ہماری آنکھوں کے سامنے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے نوجوان نسلیں اٹھیں گی، ہمارے بچے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ تو یہاں پر اس تمام تر لیسن کو، ان تمام تر باتوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم آنے والے ان آیات میں پڑھیں گے، جو کہ آیت نمبر 47 سے 59 تک ہوگی۔ ہمارے لیے عمل کے 3 نقطے ہیں یہاں پر کہ بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے، آرام طلبی کی عادت نہ ڈالی جائے، بچوں کو سستی سے بچایا جائے، ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا کے انہیں کونے میں نہ بٹھایا جائے، ان کی ہر ناجائز خواہش کو پورا نہ کیا جائے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کیا جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی پر سزا ملتی ہے، یہ چیزیں بچوں کو سکھائی جائیں، اور اللہ اپنے دین کے کام کے لیے اپنے انہی لوگوں کو چنتا ہے جو بڑی مخلصی کے ساتھ اللہ پر نظریں رکھتے ہیں۔ ہم سے بہتر لوگ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے آگے اپنے کام کے لیے لے آئیں گے اگر ہم نے اس چیز کی قدر نہ کی۔ یہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگلا ٹارگٹ شروع ہوتا ہے، تورات ملتی ہے، من و سلوہ نازل ہوتا ہے،
اس قوم کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ یوشع بن نون کے زمانے میں بیت المقدس واپس ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ نوجوان نسل اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ آج جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو اقوام عالم میں مسلمان امت پس رہی ہے۔ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہماری نسلوں کی لڑائیاں، ہماری برادریوں کی لڑائیاں، ہمارے فرقوں کی لڑائیاں، ہمارے رنگ و نسب کی لڑائیاں، وہ گورا، وہ کالا، یہ فلاں نسل سے، فلاں ذات سے، تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا۔ یہ چیزیں صرف ہمیں توڑ رہی ہیں، یہ چیزیں کبھی ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گی۔ یہ چیز اگر علم اور شعور ہونے کے باوجود ایک چیزیں ہم نے علم حاصل کر لیا، لیکن اس علم کو شعور میں جب لایا ہی نہیں، عقل سے کام لیا ہی نہیں، غور و فکر کیا ہی نہیں، تو ہمارا علم بیکار ہے۔ کیوں ہم ان چیزوں میں پڑھ کے اپنی زندگیاں، اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہیں؟ تعلیم میں ہم پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین سے ہم دور ہیں، اور یہاں پر میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ حالات بدلنے والے ہیں اور بدلیں گے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ ہم اپنا حصہ ڈالیں، خود کو ٹھیک کر لیں۔ اگر کسی سے لڑائیں ہیں، جھگڑے ہیں، بڑے 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 مسئلے ہیں، خود کا دل نرم کیجئے، جگہ دیجئے دل میں سب کو، اپنے رشتوں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کیجئے، آنے والی نسلوں کی تربیت کریں۔ یہ جو ہمارے آس پاس معصوم بچے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ جو بچے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے امت مسلمہ کے بچے ہیں۔ ہمیں جتنا پیار اپنے بچوں سے ہوتا ہے نا، ہمیں اتنا ہی پیار ان بچوں سے کرنا ہے۔ ان کے اپنے دل میں یہ درد پیدا کیجئے۔ انشاءاللہ جب ہم سورت آل عمران پہ جائیں گے نا، وہاں پر جا کر ماں بچے کی تربیت کی بات ہوگی، وہاں پر ہم ہل کے رہ جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ نسلوں کی تعمیر کیسے ہوتی ہے اور تاریخ میں نام رقم کیسے کیے جاتے ہیں۔ ہمارا مستقبل انشاءاللہ بہت شاندار ہوگا اگر ہم نے ابھی سے غور و فکر کرنا شروع کر دی۔ ہماری آنے والی نوجوان نسل پوری دنیا کے لیے رہبر اور رہنما بنے گی انشاءاللہ۔ اور وہ کیسے بنے گی؟ کہ ہم خواتین اس پہ کام کریں گی۔ دیکھیں ہمارا مقصد، میں یہاں پر کسی مرد کی بات نہیں کرتی اور نہ ہی کسی مرد کو سکھانا ہم پر کوئی فرض ہے۔ جو بچے ہماری گودوں میں ہیں، جو بچے ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہیں، جو بچے ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہیں، جو بچے ہمارے گلی محلوں کے بچے ہیں، جو بچے ہمارے شہر کے بچے ہیں، جو بچے ہمارے ملک کے بچے ہیں، ان پر نظریں رکھیے، ان کا درد اپنے دل میں لے کے چلیں کہ نہیں، ہم خواتین ہیں۔ جب جب تاریخ رقم ہوئی ہے، جب جب تاریخ میں کوئی مقام حاصل کیا کسی انسان نے، کسی شہر نے، کسی بستی نے، وہاں کے لوگوں نے، تب وہاں پر خواتین کا کردار سامنے آیا ہے۔ جب تک ہم خواتین ایک جان نہیں ہو کر چلیں گی، ایک یکتا ہو کر نہیں چلیں گی، اپنے ان بچوں کو سکھانے والی نہیں بنیں گی، اپنی نسلوں کا درد پیدا نہیں کریں گی، تب تک یہ کام نہیں ہو پائے گا، تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں نا، تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی اس طرح آئے گی، اس طرح آئے گی، اس طرح آئے گی۔ نہیں، میری نظر میں کہتی ہوں کہ ایک عورت کے اوپر ایک نسل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک عورت 10 نسلیں سوار بھی جاتی ہے اور ایک عورت 10 نسلیں بگاڑ بھی جاتی ہے۔ وہ عورت بنیے جو نسلوں کی فلاح کا باعث بنتی ہے، وہ عورت بنیے جو نسلوں کو لے کر اوپر اٹھنے کا باعث بنتی ہے۔ وہ عورت بننے کی کبھی کوشش نہ کریے جو صرف فیشن میں پڑ گئی ہے، جسے صرف برانڈ کا پتہ ہے، جسے صرف دکھاوے کا پتہ ہے، جسے صرف اور صرف اتنا پتہ ہے کہ میں نے لوگوں کے سامنے خود کی نمائش کیسے کرنی ہے، میں نے فضول کی تعریفیں کیسے سمیٹنی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر خود کو لے کے آئیں کس جگہ پر؟ اللہ تعالیٰ کی حدود میں، اللہ تعالیٰ کے قوانین میں۔ اور انشاءاللہ یہ قرآن جس طرح بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، اللہ کی قسم ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جم جائیں، نیتیں کریں خالص ہو کے، خالص دلوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ آپ سب دیکھیں کتنے پیار سے، محبت سے نیچے کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ بے شک گنے ہوئے لوگ ہیں نا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ میں ہی موجود کوئی نہ کوئی ایسی بہن ہوگی کہ جو کہ انشاءاللہ نسلوں کی تبدیلی کا باعث بن جائے گی۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو چن لے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کوئی بہترین کام لے لے کہ ہم روز قیامت جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلائیں نا، جب آواز لگائیں تو اللہ تعالیٰ کہیں وہ میری بندی کون سی ہے جو دن کو رات کو اٹھتے جاگتے میرے دین کے لیے کوششیں کرتی تھی، امت مسلمہ کے بچوں کی نسلوں کی فکریں کرتی تھی۔
تو اگر کوئی بچہ آس پاس بگڑا ہوا ہے تو اس سے حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیں. اگر کوئی گناہ گار آپ کے آس پاس پھرتا ہے اس سے نفرت کی نگاہ سے مت دیکھیں. ابھی میں کل کا ہی ایک واقعہ جو ہے 2 دن پہلے کا ایک واقعہ دیکھ رہی تھی کہ اور میں اسے دیکھ کے بڑے میں نے شیئر بھی کیا تھا ہمارے گروپ میں تمام سسٹرز کے ساتھ، اور یہ بھی میں نے بات لکھی تھی کہ آپ جج مت کیا کریں لوگوں کو، ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کا کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو کرنے دیا کریں. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کی درستگی کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا. اپنے پہ نظر رکھیں، ہم خود کتنے گندے ہیں، ہم خود کتنے گناہ گار ہیں. کیا میں غیبت کرتی ہوں؟ کیا میں حسد کرتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلتی تو نہیں ہوں؟ کیا میرے ذہن میں یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے یہ اچھی چیز لے لی تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ نعمتیں ادھر سے ادھر گھوم کے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس کیسے آتی ہیں اور کیسے چلی بھی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر نظریں رکھیں، اپنے ایمان کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو خالص کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بغض سے، کینہ سے، حسد سے، غیبت سے، ہر اس گندی برائی سے پاک کر دے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. انشاءاللہ یہ تو ہمارے آنے والے لیسنز کا خلاصہ تھا. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں کل اپنی آیت کے ساتھ جو کہ آیت نمبر 47 ہے. پھر انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. جتنی بھی سسٹرز نے دعا کے لیے کہا تھا سب کے لیے دل سے دعائیں ہیں. الحمدللہ ہم تاک راتوں میں داخل ہو چکے ہیں، آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان المبارک کے جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اللہ کی قربت کو حاصل کر لیجئے. ہم لوگ اگر کچھ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں سے کون نہیں ہوگا، کوششیں محنتیں جاری رکھیں. مجھے بھی، میری ٹیم کو بھی، سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں. جتنے بھی لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا تھا سب کے لیے دل و جان سے دعا ہوتی ہے، اور سب سے دعا ہے کہ نہیں، اپنی امت مسلمہ کو اپنی دعا کا حصہ ضرور بنا کے رکھا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.